کل ہم نے سورہ یوسف کا آدھا حصہ پڑھ لیا تھا، آج دوسرا حصہ ہے. تو بادشاہ نے زلیخا کو کیا کہا؟ پہلے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف بادشاہ نہیں، عزیز مصر، بادشاہ نہیں تھا یہ، بادشاہ تو آگے آ رہا ہے. تو یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اگنور کرو اس کو. اعراض اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اعراض کرو. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. لیکن بات کیا ہوئی؟ مارکیٹ میں آؤٹ ہو گئی. ایسے کان در کان. اور مصر میں شہر کی عورتیں کہنے لگی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. عزیز مصر ہے، اس کی بیوی اتنا بڑا عہدہ، اور وہ عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام پہ، ایک لڑکے پہ، گھر کے ایک خادم پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی غلطی میں پڑی ہوئی ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اس کے لیول کا نہیں ہے. اس پہ کل کچھ مثالیں آئی تھیں. فلما سمعت بمکرہن، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ہو جائیں تو وہ ریورس نہیں ہوتی. تو عزیز مصر کی بیوی کو بھی اندازہ ہوا یہ غلطی ہو گئی، یہ بات پھیل گئی ہے، لیکن اب یہ غلطی ریورس نہیں ہو سکتی. اب اس غلطی کی تلافی کسی اور طریقے سے کرنی پڑے گی. لہذا اب یہ نہیں ہے کہ بیان دے دو نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ خبر فیک ہے، یہ خبر کیا ہے بھائی، جھوٹی خبر ہے، بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے یہ بیان نہیں دیا، اس نے کہا بھائی بات تو پھیل گئی ہے. تو اب یہی ہے کہ جو مجھے تانے دیے جا رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اچھا پہلے میں اس کی ایک مثال دے دوں. کچھ غلطیاں غلط ہوتی ہیں لیکن وہ ریورس نہیں ہو سکتی. اب اسی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کو ریورس نہیں ہو سکتی. یہ اس کی مثال ہے. جب میں نے دوسری شادی کی نا تو بہت لتاڑا گیا، تو ہمارے سسرال والوں کا بڑا دباؤ تھا. تو ہمارے ایک ریلیٹیو نے ان سے کہا کہ کام تو بندے نے غلط کیا ہے، ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب یہ غلطی ریورس نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ دوسری کو طلاق دو، کیونکہ وہ دوسری کا قصور کیا ہے بھائی، اس پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا. وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلی ہے، تو کیوں چھوڑیں ہم اس کو. تو اس وقت مجھے یہ جملہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ غلط ہو بھی تو ریورس، حالانکہ میری تو غلطی نہیں تھی لیکن مثال دے رہا ہوں، بڑی خاندانی مثال دی کہ انہوں نے وہ اس میرے عمل سے خوش نہیں تھے، وہ راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سسرال میں یہ کہا کام تو غلط کیا ہے، لیکن اب جب ہو گیا تو اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو فلما سمعت بمکرہن، زلیخا کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ غلط ہو گیا کہ میرے بارے میں نیوز مارکیٹ میں چل پڑی ہیں، لیکن اس نے بولا اب یہ غلطی ریورس نہیں ہو سکتی. اب جو میرے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا اسٹینڈرڈ بہت گر گیا ہے، تو اس الزام کو دور کرنا بنتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ارسلت الیہن، سب کو پیغام بھیجا بھائی آؤ دعوت. یہ نہیں بتایا کہ یوسف سے ملوانا ہے، یہ نہیں بتایا بھائی دعوت ہے آ جاؤ یار. وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے جیسے بادشاہوں میں ہوتا ہے، وہی لگا دیے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کو ہاتھ میں تیز تیز چھریاں پکڑا دی اور پھل ہاتھ میں رکھ دیے کہ بھائی چھری سے کاٹ کے کھاؤ. لیکن ابھی چھری انہوں نے پکڑی تھی اور پھل ہاتھ میں تھے، ابھی کاٹنا شروع نہیں کیے تھے. اسی دوران حضرت یوسف سے کہا اخرج علیہن، یہاں سے نکل کے جاؤ، سامنے سے ان کے سامنے آؤ. تو قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اچانک جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوئے تو حیران ہو گئی، اور قطعن ایدیہن، ان کے حسن کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہوئی کہ بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. ہاتھ کاٹنے کا مطلب زخمی کر دیا ہاتھ. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے بڑا ہی معزز جو زمین پر اتر گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا میں معراج کی رات یوسف علیہ السلام سے ملا، اللہ نے اس کائنات میں جتنا حسن تقسیم کیا ہے اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اکیلا آدھا کس کو دیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا، حضرت موسیٰ کا معجزہ لاٹھی کا سانپ بننا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن، بلاغت، اور بہت سارے معجزے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ آپ کا حسن و جمال، یعنی اللہ نے دکھا دیا میں ایسا بھی بنا سکتا ہوں، ایسا بھی بنا سکتا ہوں کسی کو. تو کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر گیا، انسان اتنے حسین نہیں ہو سکتے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، دیکھو زلیخا ہوشیار کتنی تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اسی یوسف کو بلاؤ ذرا جس کے بارے میں مجھ پہ تہمت لگی ہے، اس کو بلاؤ نہ. پہلے نہیں، یہ شوکیا نون پرسن ہے، کوئی نوجوان ہے
ہم تمہیں اس نوجوان کی زیارت کرانا چاہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ یوسف کو بلا رہی ہوں, تاکہ ان کے منہ سے پہلے یہ گواہی نکلے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا یہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, یہ فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر گیا ہے, تو پھر اس نے کہا ذالکن الذی, اشارہ کر کے ہاتھ سے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ امرات العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ عزیز مصر کے بیوی ہے اور ایک غلام پر اور ایک گھر کے خادم پر عاشق ہو گئی ہے. تو کیا دماغ تھا یا نہیں, اس نے اپنی سے الزام دور کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا؟ پہلے بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ بھائی تم لوگ آ جاؤ, تم جس کے بارے میں مجھ پہ الزام لگا رہی ہو نا, میں اس یوسف کو بلاؤں گی, پھر تمہیں دکھاؤں گی, پھر تم خود بولنا, بتاؤ. نہ اس نے کہا بھائی اس سے پتہ چلتا ہے, دیکھو جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا وہ اپنی مراد تک نہیں پہنچتے, ایک دم نہیں کرنا شروع کر دیتے. جو پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں کہ بھائی ابھی پلاننگ کرنی ہے, پلاننگ یہ کرنی ہے کہ ہم نے آپ کی دعوت رکھنی ہے. اگلا پوچھے گا کیوں, کیا ہو گیا بھائی دعوت کا آج تک تو بھی خیال نہیں, چھوڑو یار, کبھی دوستی یاری میں دعوتیں چلتی ہیں, چلو بھائی دعوت آ کے بیٹھ گئے, چھریاں پکڑا دی. بھائی چھریاں ہم کو کیوں پکڑا رہے ہو, تمہارے گھر میں خدمت گزار نہیں ہے, ان سے یہ سیب کٹوا کے رکھ لیتی نا, بس آپ چھری پکڑیں اور بات نہیں, جو آپ کو کہا جا رہا ہے یہ پورا ماحول بنایا جا رہا ہے, صبر ہے اس کے اندر, تحمل ہے. اور پھر یہ نہیں کہا اب میں اسی یوسف کو بلاؤں گی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے, وہ یوسف آئے گا تو تم اس کا حسن دیکھ کے خود کہنا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں, مجھ پہ تہمت لگانا ٹھیک ہے یا نہیں. نہ, یہ اسٹائل چھچورے لوگوں کا ہوتا ہے. یہ کس کا اسٹائل ہوتا ہے؟ دیکھو جب آپ کسی ریلائبل ادارے میں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. وہ کسی بھی بڑے ادارے میں جائیں گے نا, آسان مثال دوں, یو ایس اے آپ جا رہے ہو ویزے کے لیے, یو ایس اے جا رہے ہو, آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا, انہوں نے بلاتے ہیں نا یو ایس اے والے, جرمنی والے, انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, آپ نے کہا غفار نام ہے, پیار سے پپو کہتے ہیں, اور ویسے تو والد صاحب چاہ رہے تھے کہ میرا نام جمشید رکھیں, لیکن والدہ کا اصرار تھا کہ پپو وہ کیا رکھا جائے, غفار رکھا جائے. اسی وقت ریجیکٹ. ٹھیک ہے, جاب کیا ہے آپ کی؟ جاب جو ہے, جاب آپ نے جاب کا پوچھا ہے نا, اچھا جاب میری, میں اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتا ہوں اور پچھلے سال میں نے یہ جوائن کی ہے, اس سے پہلے میں ڈرائیونگ کی جاب کرتا تھا, لیکن چونکہ پڑھا لکھا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا اسٹاک میں, تو میں اسٹاک ایکسچینج چلا گیا. چماٹ مارے گا نکال کے نا, گاڑوں کو بولے گا اس کو پڑھ کے, وہ ایمبیسی بند کر کے چلا جائے گا. کہیں بھی کوئی بھی سیریس لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, جو پوچھا جا رہا ہے ہاں یا نہ میں, اس کا جواب دو, ایران توران مت کرو. تو رشتے جو ریجیکٹ ہوتے ہیں نا, جو سمجھدار آدمی اگر بیٹھا ہوا, وہ بھی جو پوچھ رہا ہے آپ نے ایران توران شروع کر دیا, تو بعض دفعہ لڑکی کے ابا ریجیکٹ, نکل یہاں سے. میں نے خود کئیوں کو ریجیکٹ کیا. ہماری ایک خاتون کی تھی, رشتے دار خاتون تھی, ان کی شادی تھی 20-30 سال پہلے, بندہ آیا, اسے جو پوچھا جواب ہی نہیں دے رہا. وہ ابے تجھ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے, ایران توران کر رہا ہے. خیر سورہ یوسف نہ رہ جائے. تو زلیخا نے کیا کہا, یہ نہیں کہ چھری, وہ پوچھے چھری کیوں بھائی, چھری پکڑائی ہے, سیب کاٹو. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں اب اس یوسف کو بلا رہی ہوں, پھر تم دیکھ کے خود فیصلہ کرنا. نہ, یوسف علیہ السلام کو بلایا. یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا, بھائی حسین نوجوان کون ہے, اللہ کی قسم یہ فرشتہ ہے جو آسمان سے اتر گیا ہے. اب اصل پوائنٹ پہ آئیے. فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي, ذَلِكَ ہاتھ سے اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا یوسف علیہ السلام کو جمال دیا. آگے کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا. بعض دفعہ انسان کا گناہ جب ایکسپوز ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. ایک ایکٹرس ہے, بڑی مشہور ہے, اس کی کوئی فحش ویڈیو لیک ہو گئی تھی, تو سب اس کو گالیاں دے رہے تھے. میں نے اس کے حق میں ایک بیان دیا تھا کہ بھائی اس کو توبہ کا چانس دو یار, غلط کیا اس نے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. اور جو اس کی ویڈیوز لیک کر رہے ہیں وہ زیادہ بڑے گناہ گار ہیں. تو میرا لاہور جانا ہوا, میری اس سے ملاقات ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ آپ کے اس بیان نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا اور حوصلہ دیا نا کہ بتا نہیں سکتی میں. وجہ اس کی ہے کہ جب چاروں طرف سے گالیاں پڑ رہی تھی, شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ اب بدنام تو ہو ہی گئے ہو, اب عزت تو گئی, اب کھل کے کرو. اور لوگ بھی رابطہ کر رہے تھے جو فحش لوگ ہوتے ہیں, بھائی تم اسی فیلڈ میں آ جاؤ. تو اس نے بتایا کہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, آپ نے میرے فیور میں اور توبہ کی فضیلت پر ایک بیان دے دیا جس سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دیا. وہ نمازی پرہیزگار ہے ماشاءاللہ, پردہ کرتی ہے. تو اس سے اب دیکھو, پہلے تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی نا, وہ گناہ کو چھپانا چاہ رہی تھی, اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں اگلا اس نے, لوگوں کو سے بھی چھپانے کی کوشش کی, لیکن کیا ہوا, برائی کی چیز لوگوں نے پھیلا دی. اب جب پھیلا دی, بدنام ہو گئی, تو اب کیا کہہ رہی ہے
کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ میرے ساتھ اگر میری خواہش پوری نہیں کریں گے تو لَيُسْجَنَنَّ، اسے جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی اور یہ رسوا ہو جائے گا جیل کی کوٹری میں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جب گناہ کسی کا ظاہر ہوتا ہے نا تو وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ پردہ ڈالو، پردہ ڈالو، کیونکہ جب تک لوگوں سے چھپا ہوا ہے وہ ڈر ڈر کے کرے گا، وہ ڈر ڈر کے کرے گا۔ یہاں ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ایک فضول بات بہت کرتا ہے، کہتا ہم کوئی منافق نہیں ہے، ہم جیسے ہم لوگوں کے سامنے ہیں ویسے ہی ہم گھر کے اندر بھی ہیں، ویسے ہی ہم بند کمرے میں بھی ہیں۔ او بھائی، بند کمرے میں گناہ بھی گناہ ہے، لیکن کم درجے کا گناہ، پبلک کے سامنے یہ گناہ زیادہ درجے کا گناہ ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے رمضان میں فلم دیکھ رہے تھے، میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے رمضان میں، تو احتیاط کرو۔ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں، تو میں نے کہا رمضان میں تو احتیاط کرو، میں منافق نہیں ہوں کہ رمضان میں الگ شوال میں الگ۔ میں نے کہا پھر ایسا کرو مسجد میں جا کے دیکھو فلم، کوئی پوچھے مسجد میں کیا کر رہا ہے، میں منافق نہیں ہوں کہ مسجد میں الگ اور مسجد سے باہر الگ۔ چرس پیو مسجد میں بیٹھ کے، کوئی پکڑے کہ مسجد میں کیا کر، میں منافق نہیں ہوں کہ برساتی نالے میں الگ اور مسجد میں الگ۔ جاہل لوگ ہیں، انہوں نے گناہ کو ہلکا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے، ہر امت قابل معافی ہو سکتی ہے، جو کھل کے پبلک کے سامنے گناہ کرتے ہیں وہ قابل معافی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کو اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے۔ تو اپنے گناہ اگر اللہ نہ کرے، بند کمرے میں بھی کسی نے گناہ کیا ہے، اللہ بچائے سب کو، اس پہ بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ پبلک کے سامنے مت بتاؤ کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں۔ آج نوجوان بتا رہے ہوتے ہیں میری گرل فرینڈ ہے، میں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن قائم کیا۔ بھائی تو گدے کتوں والے کام کر کے ہمیں کیوں بتا رہا ہے، دوستوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ تو بڑا مجرم ہے، گدے گھوڑے والا کام کیا، کتوں والا کام کیا۔ کتا اپنے کام کو چھپاتا ہے؟ نہیں چھپاتا نا، تو بھی نہیں چھپا رہا، تو کتے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ تیرے اندر تو اللہ نے حیا رکھی ہے، تو بتا رہے ہوتے ہیں دوستوں کو بڑے فخر سے۔ تو اس لیے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم، کیونکہ گناہ جب ایک دفعہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو زلیخا کے ساتھ یہی ہوا، اس نے کہا جب سب کو پتا چل گیا ہے اب تو میں نے دکھا دیا کہ دیکھو اتنا خوبصورت آدمی ہے، اتنے خوبصورت نوجوان ہے، تو پھر کھل کے کہنے لگی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی۔ جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے سنی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ، اچھا ان عورتوں نے بھی سفارش کی یوسف علیہ السلام سے، معاذ اللہ، کہ اس کی بات مان لو۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے جس گناہ کی مجھے یہ دعوت دے رہی۔ وہ کنوارے تھے یوسف علیہ السلام، نوجوان تھے، اور کل میں نے دو باتیں کی تھی نا کہ جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس میں خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، اور پیغمبروں میں عام لوگوں سے زیادہ جسمانی قوت ہوتی ہے، مردانہ قوت ہوتی ہے، عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ۔ اس حالت کے بعد اور اتنا ایک دھمکی بھی مل گئی، اس کے بعد اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی۔ آج ہمارے نوجوان نے زنا کتنا آسان بنا لیا بھائی، کہہ رہے توبہ کر لیں گے، جو دیندار ہے وہ کہتے کوئی بات نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بھائی اتنا آسان ہوتا تو یوسف علیہ السلام یہ باتیں کرتے؟ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے اس امید پہ کے بعد میں علاج کرا لوں گا، اپنے آپ کو بیمار کرے اس امید پہ کے بعد میں علاج۔ بھائی بیمار ہو گیا تو علاج ہے، اس نیت سے اپنے آپ کو بیمار کرنا حماقت ہے۔ تو اتنا دباؤ کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ، کیونکہ جو غیرت مند ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ نمک حلالی کرتے ہیں۔ جس رب نے کھلایا ہے بھائی کیسے اس نے حلال اتنا آسان کیا ہے ہمارے لیے، تو ہم کیوں حرام کی طرف جائیں؟ تو کہنے لگے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر تو نے ان کی بری تدبیر مجھ سے دور نہ کی تو میں بھی انسان ہوں، میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں کہیں، اور میں جہالت والا کام کر بیٹھوں گا۔ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تو مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ انبیاء پوری کوشش کرتے ہیں برائی سے بچنے کی، اور توفیق کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اپنے اوپر توکل نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا قبول کر لی، ہم نے ان کو توفیق دے دی، ان کے دل کو تھام لیا، اور فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان عورتوں نے پوری کوشش کر لی ہر طرح سے بلیک میل کر کے بھی، اور بھی جو طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کے دل کو تھام کے اسے اس برائی سے بچنے کی توفیق دے دی۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، اللہ کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کچھ باتیں دیکھی جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یوسف کا جیل بھیجنا ہی ٹھیک ہے۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہ تھی کہ ٹھیک ٹھاک بدنامی ہو گئی تھی، اب ساری دنیا کو تو نہیں زیارت کروا سکتی تھی نا وہ یوسف علیہ السلام کی،
پورا مصر تھا، آباد کنٹری تھا اس زمانے میں. مصر کی تہذیب تو بڑی ایک مشہور تہذیب سمجھی جاتی ہے، کہتے ہیں نا قدیمی مصر. تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اب مجھ سے پوچھیں گے ساری دنیا کہ اگر غلطی تمہاری نہیں تھی تو پھر یوسف علیہ السلام اسی محل میں آرام سے رہ کیوں رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی اگر یہ مجرم ہے تو اس کو چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ یہ اگر اتنا برا ہے تو اس کو چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ ایک طرف کہتے ہو ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے، تو رکھا ہوا کیوں ہے اس کو؟ تو یہی اس پہ الزامات لگنا شروع. تو اس نے کیا کیا بھائی، یوسف کو جیل میں بھیجو تاکہ کوئی ہم پہ یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ غلطی یوسف کی نہیں تھی بلکہ یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی بلکہ زلیخا تھی. تو جیل میں بھیج دیں گے تو ہم کہیں گے بھائی دیکھو ان کی غلطی تھی، ہم نے کہاں بھیج دیا؟ جیل میں ڈال دی. اب دیکھو برائی سے بچ بھی رہے ہیں لیکن انجام کیا ہو رہا ہے؟ جیل کی کوٹریاں. آج لوگ کہتے ہیں داڑھی کٹا دیں گے تو جاب مل جائے گی، داڑھی رکھنے سے جاب نہیں ملتی. بھائی زنا سے بچنے سے جیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرنے پہ جیل نہیں جا رہے ہوتے، بعض دفعہ نیکی پہ آزمائش ہے، لیکن وہ جیل بہت بڑی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. داڑھی رکھ کے جاب اگر نہ ملے تو سمجھو کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے توکل چاہیے. یوسف علیہ السلام میں توکل تھا، جیل گئے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. بھائی کب تک رکھنا ہے اللہ نے یہاں؟ پوری زندگی رکھنا ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی. یہ توکل ہونا چاہیے. اگر توکل نہ ہو بندہ جیل جا کے کیا بولے، میں اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، پہلے کنویں میں ڈلوا دیا، پھر اللہ نے بازاروں میں فروخت کروا دیا، اب اتنا اللہ اللہ کر کے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں بچا لے، بچا کے بھی اللہ نے کہاں ڈلوا دیا. لو بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ چوتھائی صاحب سے رابطہ کرو، وہ سرسوں کا تیل کا کوئی نسخہ بتائیں گے ناخن پہ. اور اب تو آزاد جمیل صاحب آ گئے ہیں، یوں لگائیں گے جیل کی دروازہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نئی فلم مارکیٹ میں آ چکی ہے، میٹر پہ یوں کریں گے، میٹر کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. تو بہتر طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ میٹر پہ یوں کرنے کے بجائے پنجاب میں وابڈا کے آفس پہ جا کے یوں کر دیا جائے. کیا خیال ہے؟ اور ادھر وہ جو ہمارے وہ ہے کراچی میں کے الیکٹرک والوں کے سب کے جا کے تھوک لگا دو. اچھا میرے بھائی مذہب کا کیا کچومڑ نکال دیا یار، کیا تماشا بنایا ہوا ہے مذہب کا یار. یہ پاکستان میں ہی ایسے تماشے آپ کو ملیں گے، باقی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اچھا میرے بھائی کہاں سے ہم تھے یار؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. بالآخر یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی، اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یہ یوسف علیہ السلام کا صبر ہے. دیکھو ایک جملہ اب تک زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا، جیل میں اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ جیل میں آپ کے ساتھ جو ہے دو اور قیدی بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ آپ کی حرکات و سکنات نوٹ کرتے تھے. نیک انسان ہر جگہ اپنی نیکی سے پہچانا جاتا ہے. تو قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا. خواب آیا ان دونوں کو، صبح اٹھے اور کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ انگوروں سے نہیں، شراب نچوڑتے. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. دوسرے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، یا تأکل الطیر منہ، جس سے پرندے نوچ نوچ کے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین. اے یوسف ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی خوابوں کی تعبیر، نیک آدمی کے لیے اس تعبیر تک پہنچنا آسان اور برے کے لیے پہنچنا مشکل. اس لیے لوگ اکثر خوابوں کی تعبیر نیک لوگوں سے پوچھتے ہیں. اس کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، زیرک اور عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، دماغ تیز ہو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، ایک خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو میلے کپڑوں میں دیکھا ہے. وہ سمجھ رہی تھی اس خواب کا مطلب میرا شوہر گندا ہے. میں نے کہا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک، انگلش میں کہا تاکہ غصہ نہ آئے، آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو میاں کا لباس گندے کا مطلب میاں کا لباس تو آپ ہو. خواب میں میاں کو تو گندا نہیں دیکھا نا. اور واقعی ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بعد میں ڈیورس ہی ہو گئی. چلو خیر. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں بھائی کہاں چلے گئے ہم؟ تو وہ کہنے لگے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک لوگ. اب ایسا نہ ہو کسی کو خواب میں اپنے ہسبینڈ گندے کپڑوں میں یا بیوی گندے کپڑوں میں آ جائے تو بدگمان نہ ہو. ہر خواب ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے گھر میں سر ختم ہو گیا وہ اس لیے گندے میلے گھوم رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. خواب میں اشارہ ہو کہ اس کو تمیز والے کپڑے پہنا دو، گندے کپڑے پہن کے آفس جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میلے کپڑے پہن کے آفس جا رہا ہے، صرف منگواؤ اس سے سودے میں، یا یہ کمپنی غلط ہے، یہ جو صرف کی ہے یہ لوکل کمپنی، اچھی والی کمپنی منگواؤ، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی جو کھانا آنے والا ہے نا ہمارے لیے، میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کیا آئے گا. یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا، میں پہلے سے بتا دوں گا کھانے میں کیا آنے والا ہے، حالانکہ آپ کو جیل کے باہر کا کچھ بھی علم نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کھانے کا بتا دوں گا. تو وہ حیران ہوئے، بھائی آپ کو کیسے پتا چل رہی ہیں یہ ساری باتیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ سب کس نے بتایا ہے مجھے؟ میرے رب نے. کیوں بھائی؟ اب دیکھا معجزہ ظاہر کرنے کا اصل مقصد اللہ کی طرف لانا ہے. تو ہمارے اکابر نے یا فضائل اعمال نے جو کرامتیں لکھی ہیں اس کا مقصد ان ولیوں سے جوڑنا نہیں بلکہ کس سے؟ اللہ سے. اب یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں بھائی اللہ نے جو مجھے یہ معجزے دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کے مذہب کو، ان کے عقیدے کو جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. یعنی میں آخرت کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں عام لوگوں کو فالو نہیں کرتا بلکہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو. کیوں فالو کر رہا ہوں بھائی میں ان تینوں کو؟ اس کی وجہ یہ ہے ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. ہمارا توحید پرستوں کا خاندان ہے، لہذا میں کس کو فالو کرتا ہوں؟ اپنے باپ دادا کو. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے جو صبح شام منجن بیچا جاتا ہے نا کہ باپ دادا کی اندھی تقلید حرام ہے، باپ دادا کے پیچھے چلنا حرام ہے. باپ دادا کے پیچھے چلنا جب حرام ہے جب باپ دادا خود کم بخت غلط راستے پہ چل رہے ہوں. اگر باپ دادا ابو حنیفہ، امام شافعی جیسے ہوں تو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. سمجھتے ہو؟ اس کو اندھی تقلید کہتے ہی نہیں ہے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے باپ دادا کی. تو قرآن نے ان کو صرف تقلید سے منع نہیں کیا بلکہ قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے باپ دادا کو نہ عقل ہو نہ سیدھے راستے پر، پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے. اٹ از کالڈ اندھی تقلید. ابو حنیفہ کے پاس تو عقل بھی تھی، علم بھی تھا، سمجھ رہے ہو؟ ان سے زیادہ تھا. جو جس نے نمونے نے کلپ بنایا نا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ ناجائز ہے. نبی نے حکم دیا کہ وتر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو. اس نمونے کو میں جواب دوں گا تو پتہ چلے گا کہ اس نمونے میں علم زیادہ ہے یا امام ابو حنیفہ کے پاس علم زیادہ تھا. تو باپ دادا اگر پڑھے لکھے ہوں تو ان کو فالو. تو یہ پیغمبر تھے، سیدھے راستے پر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. معجزہ بتا کے دعوت کس کی دے رہے ہیں؟ توحید کی. پھر کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک توحید کا راستہ دکھایا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ اکثر شکر ادا نہیں کرتے. کیا مطلب؟ توحید پر چلانے کا حکم دینا تو انسان کی فطرت ہے. فطرت پہ چلنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو یہ آزمائش نہیں ہے بلکہ یہ تو شکر ہے. اگر اللہ شرک کا حکم دیتا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا، ٹھیک ہے نا؟ پتہ ہی نہیں چلتا کون سے والے بھگوان کو کب پکارنا ہے ہم نے. تو اللہ کا فضل ہے، خدا پہ لگا دیا اللہ نے، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ جیل میں کتنے عرصے تھے لیکن حضرت یوسف نے ان کو توحید کی تبلیغ نہیں کی. اس سے پہلے نہیں کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس سے پہلے نہیں کی. اب جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اتنے عرصے سے آپ جیل میں ان کے ساتھ تھے تو پہلے کیوں نہیں سمجھایا؟ اور اگر سمجھانا ہی تھا تو اب جو پہلے سوال پوچھا ہے اس سوال کا جواب دیں، بعد میں سمجھا دیں. پہلے تو اگلے کے سوال کو فوکس کریں گے نا آپ. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے اور ایک یہ آدمی ہے. آدمی تو ہے الحمدللہ، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کل بازیاں کھا رہا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے پیٹ کے درد کی کیا دوا ہے. میں پیٹ کے درد کی دوا نہیں دے رہا اس کو. لوگ مجھے الزام لگائیں گے نا، یار تو اس کو دوا دینا، یار میڈیسن دے. میں کہوں یہ مجھ سے لے نہیں رہا میڈیسن، میں کہوں بھائی نہیں لے رہا تو خود دے دے جا کے. اور 3 دن کے بعد اس کو خیال ہے چلو ڈاکٹر صاحب خود سے تو میڈیسن دے نہیں رہے ہیں، میں خود ہی منہ سے پھوٹ لوں. 3 دن کے بعد یہ میرے پاس ہے، مفتی صاحب یا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب میں دوا دینے کے بجائے نصیحت شروع کر دوں. میں بتاؤں بھائی دیکھ یہ معجزہ میں فلاں میڈیکل سے کالج سے فارغ، میں یہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے رہا میں. اب ڈبل الزام لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ پیٹ میں درد ہوا تھا فوراً دوا دیتے تھے اس کے مانگے بغیر، اور اگر ڈیلے کرنا تھا اس کے مانگے بغیر آپ نے دوا دینی نہیں تھی تو جب دوا مانگ رہے تو پہلے دوا دیں، بعد میں آپ اس کو نصیحت کریں. یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیٹ کا درد محسوس ہوتا ہے، چیختا ہے انسان، خود ہی اس کو جب پتا چلتا ہے نا ڈاکٹر کی طرف خود ہی لپکتا ہے. شرک کا جو درد ہے نا، جو عذاب ہے، شیطان اعمال کو مزین کر دیتا ہے، آخرت کا انکار پہ لے آتا ہے شیطان. اس میں انسان کو اتنی طلب نہیں ہوتی کہ وہ خود پوچھے، اور جب طلب نہیں ہوتی تو بعض دفعہ بے طلب آدمی کو دعوت دینے سے ری ایکشن ہوتا ہے، وہ ضد پہ آتا ہے، ماننے کے بجائے الٹا اور زیادہ انکار کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
پیٹ میں درد جو ہو رہا ہے نا, میں کہوں میرے پاس پیناڈول کی گولی ہے تو کبھی ضد پہ نہیں آئے گا, یا میں کہوں میرے پاس پیٹ کے دوا کی گولی ہے, فوراً کیا کہتے ہیں, فوراً دو فوراً دو. لیکن اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی برائی ہے, وہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بدتمیز ہوں, مجھے نصیحت کرو آپ. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ آپ کسی کو نصیحت کرنا شروع کر دیں خود سے جا کے, جیسے کہ بہت سے لوگ آپ کو پنچایتی نظر آئیں گے. وہ ایک میں نے واقعہ سنایا تھا نا, ایک بوڑھے میاں کسی بچے کے پاس گئے, سگریٹ پی رہا ہے یوں کر کے, کہتے ہیں بیٹا, خود سے, اس نے نہیں کہا کہ مجھے نصیحت کریں, خود سے نصیحت کر رہے ہیں, بیٹا سگریٹ پینے سے عمر چھوٹی ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 90 سال میں مرے تھے. تو کیا بیٹا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ نہیں, وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. غلط واقعہ یہ, بچوں کو ایسے کہنا نہیں چاہیے. جب نصیحت کی تو مانے, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ اچھی باتوں کی نصیحت خود سے کرتے ہیں, سامنے والا اس کو سیریس نہیں لیتا, اور پھر ایک دو دفعہ تبلیغ کے بعد اس کے دل میں اس کی حیثیت ختم, دل سخت ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ضد پہ آ جاتا ہے. یوسف علیہ السلام موقع کا انتظار کر رہے تھے. اس کو ہم پیٹ کے درد پہ قیاس نہیں کر سکتے تبلیغ کو. پھر جب اس نے آ کے سوال پوچھا یوسف علیہ السلام سے, تو یوسف علیہ السلام نے سوچا اصولی طور پر تو سوال کا جواب پہلے دینا چاہیے, لیکن اگر پہلے دے دیا تو یہ میرا محتاج رہے گا نہیں, جواب ملے گا اور مارکیٹ سے یہ شارٹ ہو جائے. اس کو لٹکا کے رکھو جب تک اسے میری ضرورت ہے, میری ہر بات غور سے سنے گا. اس کو انگیج رکھو, پاز کا بٹن دبا دو. جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کی جب تک وہ ضرورت پوری نہ کرے, دیکھو جب تک آپ کا رشتہ کہیں اٹکا ہوا ہے, آپ کو لڑکی کے ابا کو پیغام بھیجا آپ نے, اور وہ ابھی کہہ رہے ہیں بیٹا ہم ابھی استخارہ کر رہے ہیں, اس دوران وہ جتنے کام آپ سے کہیں گے نا آپ سارے کر کے دو. کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے بیٹا ایسا کرو, وہ دکان بند ہونے والی ہے, ہمیں آدھا کلو دہی لا دو. کہ انکل میں لے کر آیا آپ کے لیے, میں لے کر آیا. بیٹا ایسا کرو, یہ چاول کی بوری اٹھا کے ٹرک میں رکھ دو. انکل ٹرک کہاں رکھنا ہے آپ یہ بتاؤ, صرف چاول کی بوری نہیں, میں پورا ٹرک اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کو بھی اٹھانا ہے تو آپ کو بھی اٹھا لوں گا میں. تو سارے کام کرے گا وہ جب ضرورت ہے. میں ناروے میں تھا, وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ گورے کا فون آیا اپنے باپ کے پاس, بہت اچھی اخلاق والی قوم ہے, بہت نائس ٹو میٹ یو. تو کہتے ہیں اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ آج سال میں ایک دفعہ فون اس کا آیا میرے پاس, خیریت پوچھ رہا ہے. کیوں؟ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. یعنی خیریت پوچھنے سے باپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو کیا چاہیے, ورنہ اتنا نیک نہیں ہے کہ فادر ڈے نہ ہو اور پھر خیریت پوچھے. تو یہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اس کی فکر تھی, بھائی میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, ان کی خیر خواہی کرنی ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو انگیج کیا, سوال کا جواب بعد میں, اور پہلے اپنے معجزے دکھا کر اپنی ویلیو ثابت کی ہے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں خود کس کا پیغمبر ہوں, اللہ کا, اور مجھ پر اللہ نے احسانات کیے. احسانات کیوں کیے؟ توحید کی وجہ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی توحید کے عقیدے پہ چلے اور نیک اعمال پہ چلے تو اسباب سے ہٹ کے اللہ کی اس کے ساتھ مددیں ہوتی ہیں, اسباب سے ہٹ کے مدد. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی نا, حیران ہوئے, تو اللہ نے کیا کہا, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. بھائی زکریا اور ان کی زوجہ یہ تو خیر میں آگے بڑھا کرتے تھے, راتوں کو اٹھ کے ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی آپ کی اولاد ہوگی, تو ان کی بڑھیا زوجہ وہ آئیں, فسکت وجہا, ماتھے کو یوں کر کے مارا, الد وانا عجوز نقیم, میں بچہ جنوں گی, ہذا شیخی بال ہذا بالی شیخا, یہ میرا بوڑھا شور اور میں بانج اور بڑھیا, میرے بچہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا فرمایا, فرشتوں نے کیا کہا, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. بھائی تم عام پبلک کی طرح نہیں ہو, تم اہل بیت ہو, پیغمبروں کا خاندان ہے, نمازیں زکاتیں تمہارے صدقات و خیرات, اللہ کا خوف. تو جب تم ذرا ہٹ کے ہو تو تمہارے ساتھ معاملے بھی ذرا ہٹ کے ہوں گے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی تقوی اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ متقی لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, وہ ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں. تو اللہ کے معاملات بھی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں. سر زبیر مٹھانی بھی ذرا ہٹ کے ہیں کیونکہ سو رہے ہیں. اتنے دلچسپ واقعات چل رہے ہیں لیکن زبیر مٹھانی صاحب سو رہے ہیں. اچھا بھائی, یا شاید ہو سکتے ہیں خوشو کی وجہ سے آنکھیں بند کی گئی. یہ بھی اسماعیلی تھے, غیر مسلم سے مسلمان ہوئے تھے, یہ ماشاءاللہ بڑے خاندانی مسلمان ہوئے. اچھا میرے بھائی, جب مسلمان ہوئے تو فرقوں میں پریشان ہو گئے تھے. جماعت المسلمین والے ادھر لے کے جا رہے تھے, اہل حدیث ادھر لے کے جا رہے تھے, دیوبندی ادھر لے کے جا رہے تھے, بریلوی ادھر لے کے جا رہے تھے. پاگل ہو گئے نا, بالکل ہی باولے ہو گئے تھے. تو خیر پھر یہاں ابھی تو سیٹ ہو گئے نا الحمدللہ. تو جب بھی کوئی غیر مسلم ادھر مسلمان ہوتا ہے نا, باولا ہو جاتا ہے وہ. اچھا میرے بھائی, جلدی مکمل کر رہے ہیں یار, بہت وقت ہو گیا, 2-4 منٹ میں بس, پھر جو رہ جائے گا کل کر لیں گے انشاءاللہ. تو پھر آگے کہنے لگے, یا صاحب یہ سجنی, اے میرے جیل کے دو ساتھیوں. غیر مسلم ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں, صاحب دوست کو کہتے ہیں, اے میرے جیل کے دو دوستوں. تو ارباب متفرقون خیر, بتاؤ بہت سارے رب جو جدا جدا ہوں, جن کے بہت سارے معبود ہوتے ہیں نا, ان معبودوں کے آپس میں بھی بہت ڈفرینٹ اسٹائل کے معبود ہوتے ہیں, وہ بھی ایک جیسے
نہیں ہوتی. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ معبود لوگوں کو پھر ان کو غصہ آتا ہے. خیر ام اللہ الواحد القہار, وہ زیادہ بہتر ہے یہ ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے, کوئی درخت بھی اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلا سکتا. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا, وہ بت پرست قوم تھی, تم نہیں عبادت کرتے اس اللہ کو چھوڑ کر مگر کچھ نام ہیں, سمیتموہا انتم وآباؤکم, جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لی ہیں, خود ہی بت بنائے, خود ہی ان کے نام رکھ لیے. اب بتوں کے نام تو وسیم غفار نہیں ہو سکتے, اس لیے میں اب وسیم کو معاف کر دیتا ہوں آج. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی آسمان میں. یہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں بت پرست لوگ, کہ اصل تو وہی ہے جو آسمانوں پر ہے, اس نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. وہ مانتے تھے کہ اصل تو وہی ہے. تو اس پہ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی اس نے کون سی دلیل اتاری ہے کہ یہ ہیں جن کو میں نے اس کو میں نے اولاد دینے کا اختیار دیا ہے, اس کو یہ کہاں دلیل کہاں ہے تمہارے پاس اس کی؟ تو تمہارے باپ دادا نے خود ہی چیزیں فرض کی ہوئی ہیں. پھر کہنے لگے ان الحکم الا للہ, حکم صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم, یہ ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. پھر ان کو تعبیر بتائی انہوں نے, یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, اے میرے جیل کے دونوں دوستو, تم میں سے ایک کیا کرے گا رہا ہونے کے بعد, اس کو رہائی ملنے والی ہے, اور وہ بادشاہ کو جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح سے انگور نچوڑ کے شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ, اور یہ جو دوسرا ہے, فَيُصْلَبُ, اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ, اور اس کی لاش کئی دنوں تک لٹکی رہے گی, اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نکال کے کھاتے رہیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ, اور جو تم نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی ہے اب یہ ایسی ہو کر رہے گی. یہ 100% تعبیر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے. اس لیے تعبیر اچھے لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور اپنے خیر خواہوں سے پوچھنی چاہیے. بعض اب اچھا خواب ہے, کسی نے الٹی تعبیر بتا دی تو خطرہ ہوتا ہے کہ پھر جو بتائیے ویسے ہی ہو. حدیث سے اشارہ ملتا ہے ہمیں. ایک اچھا برا خواب آئے سنایا بھی نہ کرو. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس فون آیا, ایک بندہ کہتا ہے میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. وہ بندہ میرے پاس آیا, میں نے کہا اس کمبخت کو بولو کہ جس نے تجھے یہ خواب سنایا ہے تو یہ آیا تھا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی, اور اللہ کی قدرت پھر ان دونوں میں طلاق ہو بھی گئی بعد میں. تو میں نے کہا اس کو چماٹ مار جا کے, جس کو چھوڑو آیا تو بس جانے دو. وقال للذي ظن انه ناج منهما, یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو خیال تھا کہ اب یہ چھوٹنے والا ہے, دوسرا تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا, ظاہر ہے وہ کیا کرے گا, اس کو تو اپنی اب جان کی پرواہ ہے نا. دوسرے کو کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے کہ اذکرنی عند ربک, بھائی جب تو رہا ہو جائے گا نا تو میرا تجھ پر احسان ہے نا کہ میں نے تجھے ایک تعبیر بتائی اور تجھے خوشخبری پہلے سے سنا دی کہ تیری رہائی کے دن آنے والے ہیں, تو بادشاہ کے سامنے جا کے میرا تذکرہ کرنا. تذکرہ کیا کرنا بھائی؟ ایک نوجوان ہے بہت عرصے سے جیل میں پڑا ہوا ہے, کیونکہ بادشاہ لوگ بھول جاتے ہیں, عزیز مصر نے ڈالا تھا اور بادشاہ تک ہو سکتا ہے کیس ہی نہ پہنچا ہو, بھول جاتے ہیں. تو جا کے میرا تذکرہ کرنا, سفارش کرنا کہ بھائی کچھ خیال کرو, ہمیں جیل سے نکالنے کی کوشش کرو. اللہ کہتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ, شیطان نے بادشاہ کے سامنے بھلا دیا اس کو. وہ کمبخت نکلا ہے, لائف کو انجوائے کرنا شروع, اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا. اب سمجھ میں آیا, جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو نصیحتیں بھی غور سے سنی جاتی ہیں, جب ضرورت پوری ہو گئی تو اتنی سی بات منہ سے پھوٹنا یاد نہیں رہا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا خیال کرو, انہوں نے مجھے تعبیر بتائی ہے. لیکن یہ اس کی نالائقی تھی, لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھی؟ یہ آزمائش. تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, اللہ کہتے ہیں مزید چند سال جیل میں رہے. کوئی پیچھے پرسانے, بڑا ظلم, اب بھی جیلوں میں ظلم ہوتا ہے, کتنے قیدیاں ڈال کے بھول جاتے ہیں, ان پہ جو کیس چلانے والے تھے وہ مر کھپ گئے, بہت ایسے جیلوں میں آج بھی پڑے ہوئے. بچپن میں ایک پروگرام آتا تھا نا نیلام گھر, اس میں ایک دفعہ دکھایا کہ ایک شخص نے 40 سال ایک بندہ جیل میں پڑا رہا تھا, اس کا کیس لڑا کے اس کو باہر نکالا ہے. بچپن سے لے کے جوانی پوری کس میں گزر گئی؟ جیل میں. اس کا کیا تھا, وہ کیس کرنے والے مر گئے, کھپ گئے, تو وہ فائلیں غائب ہو گئیں. بہت پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ. ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں نا, پوری زندگیاں ان کی جیلوں میں برباد ہو جاتی ہیں. تو وہ بندے کو نہ بولنا آ رہا ہے, عجیب ڈسٹرب تھا, وہ دکھایا تھا اسکرین پہ. تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جیل میں مزید کچھ سال پڑے رہے. آپ 5 منٹ میں اس کو مکمل کر لوں یا کل کر لیتے ہیں؟